بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 14 اکتوبر 2025 بروز منگل۔ مارکیٹ ماشاءاللہ کل جس طریقے سے ڈپریشن میں تھی آج اس کے برعکس پرفارم کر رہی ہے۔ اس وقت 1,64,260 کا انڈیکس کے AC100 چل رہا ہے، 5,816 پوائنٹس پلس، 3.67% اپ ماشاءاللہ۔ انٹر ڈے 2:37 ہو رہے ہیں۔ دوستو کل بروز پیر انڈیکس نے اپنا انٹر ڈے لو 1,57,680 پوائنٹس لگایا تھا، جس کی وجوہات جیو پولیٹیکل اور ملکی اندرونی احتجاج وغیرہ چل رہے تھے۔ آج انڈیکس نے ابھی تک انٹر ڈے میں 1,64,268 پوائنٹس کا ہائی لگایا ہے، جبکہ والیومز ابھی تک اتنے بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس ہفتے کے بقایا سیشنز جو کہ بدھ سے جمعہ تک کے ہوں گے، اگر انڈیکس 1,67,500 یہ ذرا کائنڈلی نوٹ کر لیں، 1,67,500 پوائنٹ سے اوپر کی کلوزنگ اچھے والیوم کے ساتھ کلاک کر دیتا ہے تو مزید تیزی کے مارکیٹ میں ایک امید پیدا ہو جائے گی اور انڈیکس اپنا نیا ہائی لگا سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آنے والے سیشنز میں انڈیکس نے 1,60,000 سے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا اور کلوزنگ بھی نیچے کی آتی ہے تو انڈیکس پھر سے اپنا لو توڑ کر یعنی 1,57,680 کو توڑ کر کوئی نیا لو دکھا سکتا ہے۔ برائے مہربانی آپ اپنا ہوم ورک خود سے کریں، ریسرچ بھی خود سے کریں۔ میرا تو ایک دھیان ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، باقی مارکیٹیں خبروں کے حساب سے چلتی ہیں، ٹیکنیکلز کے حساب سے تو خیر اتنی زیادہ نہیں چلتی جتنے کہ خبریں اور سینٹیمنٹس وغیرہ کے حساب سے چلتی ہیں۔ کل کی FIPI LIBI کے فگرز بھی میں دیتا ہوں جو کہ بڑے آکورڈ ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل کی یعنی کہ پیر والے دن کی۔ میرے چینل کو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ٹیپ کیا کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دوستو FIPI LIBI کی فگرز جو ہے یہ ملین ڈالرز میں ہوں گی۔ میں صرف ان کو بولتا جاؤں گا، ساتھ میں آخر میں ملین ڈالرز نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ میں خرید یا فروخت کا بتاؤں گا۔ جو کارپوریٹ اور اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے 2.181 کے خریداری کی ہے۔ بینکس اور DFI نے بھی خریداری کی ہے، جبکہ بروکرز نے 1.585 کے شیئرز بیچے ہیں، جبکہ کمپنیز نے 14.181 یعنی کہ 14.181 کی خریداری کی ہے۔ انڈیویجولز نے 8.869 کی خریداری کی ہے، جبکہ انشورنس کمپنیز نے 3.441 کی خریداری کی ہے، اور میوچل فنڈز نے سب کے برعکس اپوزٹ کام کیا ہے۔ انہوں نے کل پیر والے دن 33.885 کی ملین ڈالر شیئر کے سٹاکس کے شیئرز بیچے ہیں، فروخت کیے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا میوچل فنڈز کا اگر ہم دیکھیں تو یہ ذرا پریشان کن ہے۔ بہرحال مارکیٹ آج اچھی پرفارم کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کے سیشنز، آنے والے سیشنز ہمیں کیا بتاتے ہیں اور کیا نشاندہی کرتے ہیں کہ مزید تیزی ہوگی یا پھر مارکیٹ نیچے آئے گی۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ایک میں آپ کو خبر دیتا ہوں، Q1 جو FY26 کا گزرا ہے، جو کہ آپ سمجھیں کہ جولائی ٹو سپٹمبر، اس میں سود کی شرح میں کمی کے باوجود قرضہ پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف سے بالکل بھی نیگلیجبل رہا، یعنی کہ نہیں لیا گیا۔ FY26 کا پہلا سہ-ماہی بغیر کسی نئے قرضے کے اختتام پذیر ہوا، جو ملک بھر میں کمزور اقتصادی سرگرمی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ذرا پریشان کن باتیں ہیں، کیونکہ
قرضہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینا چاہیے بینکوں سے، اور ملکی اکانومی میں اس کا باقاعدہ ایک پارٹ ہوتا ہے۔ اس چیز کو، اس خبر کو ہم دیکھتے ہیں تو ذرا تھوڑا نیگیٹو مطلب لگتا ہے یہ۔ ایک اور خبر ہے، امیدیں اور پرانی عادتیں۔ پاکستان نے سعودی سرمایہ کاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی یہ پہلی بار نہیں ہے، لیکن اس دورے کو جغرافیائی نقطہ نظر سے دیکھنے پر یہ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد سعودی عرب کے ایک وفد نے گزشتہ ہفتے پاکستان کا دورہ کیا تاکہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کیے جا سکے۔ پاکستان نے سعودی سرمایہ کاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی یہ پہلی بار کوشش نہیں کی، لیکن اس دورے کو جغرافیائی نقطہ نظر سے دیکھنے پر یہ محسوس ہوتا ہے ایک بڑھتی ہوئی احساس ہے کہ کچھ نئے ایم او یوز اور سمجھوتے واقعی میں ٹھوس کاروباری یا سرمایہ کاری کے معاہدوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پیٹرول کی قیمتیں، عالمی تیل کی منڈیوں میں نرمی کے باعث 6 روپے فی لیٹر کم ہونے کا امکان، 6 روپیز پر لیٹر کم ہونے کا امکان ہے۔ ایک اور خبر کو ایڈ کرتے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو نایاب زمین کے معدنیات کی ترسیل کی رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات اس سوال کے جواب میں کہی کہ کیا پاکستان نے امریکہ کو نایاب زمین کی برآمد کے لیے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ پاکستان نے یقین دلایا کہ اس کا امریکہ کے ساتھ کان کنی میں تعاون چین کے مفادات یا دو طرفہ شراکت داری پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ برآمدی کنٹرول اسلام آباد سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ چین نے منگل کو میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا جن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو نایاب زمین کے نمونے دیے ہیں، ان کو غلط معلومات، اختراعی یا دونوں ممالک کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے ڈیزائن کردہ قرار دیا۔ کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان نے اپنی پہلی شپمنٹ کر دی ہے ریئر جو ارتھ منرلز ہوتے ہیں امریکہ کے لیے، لیکن چین اس کا انکاری ہے، چین اس کو ڈکلائن کر رہا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ کوشش اپروچ رکھیں مارکیٹ میں۔ ابھی تک مارکیٹ جب تک اوپر کی کلوزنگ نہیں دیتی 1,67,500 سے اوپر کی، تو مزید جو ہے تیزی فی الوقت نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا رکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مارکیٹ کو ریڈ کرنا چاہیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر ایک امید پیدا ہو جائے گی کہ ٹرانچ ہمیں مل جائے گی اور چیزیں صحیح لائن پر آ جائیں گی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کو دعا دے سکتا ہوں مبریز خان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں قرض مرض سے بچا کے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر سلامتی رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے، حادثات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بیسٹ ریگارڈز، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔